بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ ملفوظ نمبر 42۔ ایک خط میں مولانا سید ابو الحسن علی ندوی کا یہ فقرہ تھا کہ مسلمان دو ہی قسم کے ہو سکتے ہیں، تیسری کوئی قسم نہیں، یا اللہ کے راستے میں خود نکلنے والے ہو یا نکلنے والوں کی مدد کرنے والے ہو۔ فرمایا بہت خوب سمجھے ہے۔ پھر فرمایا کہ نکلنے والوں کی مدد میں یہ بھی داخل ہے کہ لوگوں کو نکالنے پر آمادہ کرے اور ان کو بتلائیے کہ تمہارے نکلنے سے فلاں عالم کے درس بخاری یا درس قرآن کا حرج نہ ہوگا تو تم کو بھی اس کے درس کا ثواب ملے گا۔ اس قسم کی نیتوں سے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے اور ثواب کے راستے بتلانا چاہیے۔ ایک شعر یاد آیا مجھے، نکلنا ہو تو نکل لے اس دنیا کے چمن میں، پھر کب نکلے گا جب رکھ دی جائے گی لاش کفن میں۔ ملفوظ نمبر 43۔ ایک بار فرمایا مولانا ہماری تبلیغ کا حاصل یہ ہے کہ عام دیندار مسلمان اپنے اوپر والوں سے دین کو لے اور اپنے نیچے والوں کو دے، مگر نیچے والوں کو اپنا محسن سمجھے، کیونکہ جتنا بھی ہم کلمے کو پہنچائیں گے پھیلائیں گے اس سے خود ہمارا کلمہ بھی کامل اور منور ہوگا، اور جتنوں کو ہم نمازی بنائیں گے اس سے خود ہماری نماز بھی کامل ہوگی۔ تبلیغ کا یہ بڑا گر ہے، اس سے مبلغ کو اپنی تکمیل مقصود ہو، دوسروں کے لیے اپنے کو ہادی نہ سمجھے، کیونکہ ہادی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ ملفوظ نمبر 44۔ ایک بار فرمایا حدیث میں ہے من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، اور تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ مگر افسوس لوگوں نے اس حدیث کو بھوک اور فاقوں پر رحم کے ساتھ مخصوص کر لیا ہے، اس لیے کہ ان کو اس شخص پر تو رحم آتا ہے جو بھوکا ہو، پیاسا ہو، ننگا ہو، مگر مسلمانوں کے دین سے محرومی پر رحم نہیں آتا۔ گویا دنیا کے نقصان کو نقصان سمجھا جاتا ہے لیکن دین کے نقصان کو نقصان نہیں سمجھا جاتا۔ پھر ہم پر آسمان والا کیوں رحم کرے جب ہمیں مسلمانوں کے دینی حالت کے ابتر ہونے پر رحم نہیں؟ فرمایا ہماری اس تبلیغ کی بنیاد اسی رحم پر ہے، اس لیے یہ کام شفقت اور رحم کے ساتھ ہی ہونا چاہیے۔ اگر مبلغ اس لیے تبلیغ کر رہا ہے کہ اس کو اپنے بھائیوں کے دینی حالت کے ابتر ہونے کا صدمہ ہے تو یقیناً وہ رحم اور شفقت کے ساتھ اپنے فریضے کو انجام دے گا، لیکن اگر یہ منشا نہیں کچھ اور منشا ہے تو پھر تکبر اور عجب میں مبتلا ہوگا جس سے نفع کی امید نہیں۔ نیز جو شخص اس حدیث کو پیش نظر رکھ کر تبلیغ کرے گا اس میں خلوص بھی ہوگا، اس کی نظر اپنے عیوب پر بھی ہوگی اور دوسرے کے عیوب پر نظر کے ساتھ ان کے اسلامی خوبیوں پر بھی نظر ہوگی، تو یہ شخص اپنے نفس کا حامی نہ ہوگا بلکہ شاکی ہوگا۔ حمایت نفس سے الگ ہو کر شکایت نفس کا سبق ہمیشہ پیش نظر ہوگا۔ جب سے نگاہ اپنے گریبان پر گئی تو ہر شخص اچھا لگا مجھے، دوسروں کی آنکھ کا تنکا تجھے نظر آتا ہے اس حال میں کہ تیرے آنکھ میں شہتر پڑی ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔